بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ ہمارے 9th اور 10th کے اردو کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی گائیڈ لائن فراہم کروں اور ایسی سجیشنز دوں جن پر عمل کر کے آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر امتحانات میں آ سکیں اور ایک آپ بہت معیاری قسم کا پیپر سالو کر سکیں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر سبق چغل خور سے متعلق ہے۔ ہم اس کا خلاصہ اور مشقی سوالات ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے جو کہ چغل خور ہے۔ مصنف کا نام شفیع عقیل۔ ماخذ اور صنف ادب آپشنل ہیں، لکھنی ہیں، یاد رہ جائیں گی تو لکھ دیں، نہیں یاد رہیں گی تو آپ ان دونوں کو اسکپ کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہلے پیراگراف میں آپ تعارف کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں۔ پہلا پیراگراف رائٹر کے تعارف سے متعلق ہے تو آپ ڈائریکٹ خلاصے کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، اور پہلے پیراگراف میں اگر آپ تعارف کی ہیڈنگ دیتے ہیں تو سیکنڈ پیراگراف سے آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ دونوں آپشنل ہیں، یعنی ہیڈنگز میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ الگ الگ ایک میں خلاصہ ایک میں تعارف کی ہیڈنگ دے دیں، اور آپ کی مرضی ہے تو آپ ڈائریکٹ خلاصہ کی بھی ہیڈنگ دے دیں، لیکن آپ پیراگراف اسکپ مت کیجیے گا۔ تو اب میں پڑھتی ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ شفیع عقیل ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کی تصانیف میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں اور چینی لوک کہانیاں وغیرہ شامل ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ چغلی کھانا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا اس کی عادت تھی۔ چغلی خوری کے سبب کوئی بھی اسے ملازمت دینے پر آمادہ نہ تھا، لہٰذا اس نے دوسرے گاؤں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے گاؤں میں وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان کو ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی۔ اس نے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ بس اتنی اجازت دے دیں کہ میں ہر 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان راضی ہو گیا۔ اب چغل خور روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، اسی طرح دوسرے کاموں میں کسان کا ہاتھ بٹاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کسان چغلی کی اجازت والی بات بھول گیا۔ ایک دن چغل خور کسان کی بیوی کے پاس جا کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگا کہ کسان کو کوڑھ کا مرض لاحق ہو گیا ہے اور وہ یہ بیماری تم سے چھپا رہا ہے۔ کوڑھی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، تم اس کے جسم کو چاٹ کے پتہ لگا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چغل خور کھیتوں میں کسان کے پاس چلا گیا اور اسے رازداری سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہو، ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو چکی ہے، لوگوں کو کاٹتی پھر رہی ہے۔ اس کے بعد چغل خور کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور انہیں کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ وہاں سے چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور بڑی رونی صورت بنا کر بولا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے دن آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو دوپہر کو آ کر دیکھ لینا۔ اور زد و کوب کرنے کا مطلب ہوتا ہے تشدد کرنا، ٹارچر کرنا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی اور کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی بیوی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پاؤں سے جوتا اتار کر بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے اور کسان کو پیٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائی بھی نکل آئے اور جھگڑا بڑھ گیا۔ آخر ارد گرد کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کر انہیں الگ کیا اور ان سے اس طرح لڑنے کی وجہ پوچھی تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ آخر پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں دوڑے، لیکن وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ وہ چغل خور ہے۔ یہ تو تھا ہمارا خلاصہ۔ پریزنٹیشن کا خیال رکھیے گا، اسی طرح کہیں کہیں لفظ ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ تمام انسٹرکشنز میں بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس کے بعد ہیں ہمارے مختصر مشقی سوالات کے جوابات۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے کسان کی شرائط۔ ہم پورا سوال نہیں لکھیں گے، اسی طرح سے آپ ہیڈنگز یاد کر لیں گے، لیکن ہیڈنگ اور آنسر یاد کرتے ہوئے آپ اصلی سوال کو ضرور سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کو
علم میں ہو کہ کس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو ہماری پہلی ہیڈنگ ہے کسان کی شرائط۔ کسان نے چغل خور کو روٹی، کپڑا اور رہائش پر ملازم رکھا اور ساتھ ہی اتنی اجازت دے دی کہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس کی چغلی کھا لیا کرے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے چغل خور اور کسان کی بیوی۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپا رکھی ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، اس کی ہیڈنگ چغل خور کا انکار۔ کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، دراصل ہر چغل خور کہنے پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے چغل خور کی عادت۔ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اسے کوئی کام نہیں آتا، فاقوں تک نوبت آ گئی اور اسے گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اور ہمارا پانچواں اور آخری سوال ہے لوک کہانی کی تعریف، یعنی لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ ایسی خیالی اور تصوراتی کہانی جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی سینہ بسینہ منتقل ہو، لوک کہانی کہلاتی ہے۔ لوک کہانی میں مصنف کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سوال بھی اہم ہے اور اکثر آ جاتا ہے جس میں لوک کہانی کی تعریف پوچھی جاتی ہے، اس کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اور یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ سب اسٹوڈنٹس سے درخواست ہے کہ کم از کم 5 یا 6 اسٹوڈنٹس کو ضرور ویڈیو لنک شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ آپ دوسروں کا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کریں گے۔ آسانیاں بانٹنے والوں کو ہی آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔